السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ بڑے دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب لندن کیوں جانا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ شاید لندن جانے کی بڑی وجہ شہباز شریف صاحب کی یہ ہے کہ وہ میاں صاحب کو کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آدھی پارٹی کی لائن مفاہمت کی بنیاد پر ہے۔ وہ کہتے ہیں مفاہمت کریں، بات چیت کریں، اگلا الیکشن لڑنا ہے، اور اگر میاں صاحب نہ مانے تو شاید میاں شہباز شریف صاحب سیاست سے قطع تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ شہباز صاحب نے ایک انٹرویو دیا دنیا نیوز پر، اور اس میں جو ریکنسیلیشن کا خاکہ انہوں نے پیش کیا، پہلے سن لیں کہ مفاہمت سے شہباز صاحب کا کیا تھا، وہ کیا چاہتے ہیں، میاں صاحب پہ انہوں نے پاؤں کیوں پکڑنے تھے۔ ذرا پہلے یہ سن لیں۔ The confrontation is not our path. ہمیں مشاورت کے ساتھ ایک ریکنسلیشن نیو سوشل آرڈر، اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جتنے بھی ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کاو آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نواز شریف صاحب ول بی مور دین ریڈی، آئی گارنٹی یو۔ مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ، میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی۔ کانفرنٹیشن، یہ مزاحمت ہمارا راستہ نہیں ہے، پھر بلا بلا بلا، وہ ظاہر ہے وہ تو وہ چیزیں جو ہم روز سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ ارشد شریف صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ترجمان میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کے محمد زبیر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، زبیر صاحب لاہور سے معافی چاہتا ہوں موجود ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اجازت دیں ذرا پہلے کلیریفائی کرا لیں زبیر صاحب سے کہ یہ سارے انٹرویو کا مقصد کیا تھا۔ پوچھے انہیں ڈانٹ تو نہیں پڑی میاں صاحب سے؟ کس بات پہ پوچھ لیں ویسے کوئی ڈانٹ شانٹ تو نہیں پڑی آپ کو زبیر صاحب میاں صاحب سے؟ کس بات کی ڈانٹ؟ ارشد بھائی بتائیں گے۔ بس یہ کچھ بیانات انہوں نے دیے تھے صلح صفائی والے صابر شاکر کے پروگرام میں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں صلح صفائی کا جو آپ نے بیان دیا تھا صلح ہو گئی ہے، اس پر ڈانٹ تو نہیں پڑی آپ کو میاں صاحب سے؟ ایک تو ظاہر ہے ارشد شریف کے پاس جہاں سے انفارمیشن آتی ہے وہ ایک پتہ نہیں کہاں سے فلٹر ہو کے آتی ہے، اور لندن سے آئی ہے انفارمیشن سیدھی، آئی ایم شیور۔ اور نہیں پاکستان میں ظاہر سی بات ہے، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے اپنے سب چل رہے ہوتے ہیں۔ اور ارشد یہ میرے سے، میں نے اس کے بعد ایک اکانومی پر پریس کانفرنس کی تھی، تو اس میں ایک کسی نے پوچھا بھی تھا میرے سے یہ بات، اور میں نے اس کے بعد بھی کافی دفعہ کہا تھا کس چیز کی ڈانٹ یار، ہماری پارٹی میں بڑی ڈیموکریسی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ سر ساروں نے، آپ نے کہا ڈیموکریسی ہے پارٹی میں، ساروں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ نہیں زبیر ٹھیک، اچھا نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سیکنڈ ہولڈ آن۔ میں کیا پارٹی میں لے کے آیا تھا؟ مطلب میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، تو مجھے ایسی عہدے انہوں نے اٹھا کے دے دیے کہ محمد زبیر کا نام بڑا اچھا ہے تو اس کو آپ منسٹر بنا دیں۔ 9 منتھس ہوئے تھے اور میں کیبنٹ میں بیٹھا تھا، 2-2.5 سال کے بعد میں گورنر بن گیا تھا، اسپوکس مین مجھے بنا دیا، تو بھائی میں نے ایسی کون سی ایسی چیز کی ہے؟ آپ نے بھی میرا کریکٹر دیکھا ہے پچھلے 6 7 8 سال سے، میں ایسے کیا چیز کرتا ہوں کہ جس سے ایسا محسوس ہو کہ میں بالکل سبمٹ کر دیتا ہوں اپنے آپ کو۔ آپ کو بھی اندر کی نیوز پتہ چلتی ہے جو اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں۔ سر ویسے یہ بات میں کہوں گا، میں نے یہ کل پرسوں کسی سے گفتگو ہو رہی تھی، میرا یہ ماننا ہے اگر پارٹی کے اندر کوئی بندہ تھوڑا سا ڈیویٹ کر جاتا ہے پالیسی لائن سے، وہ زبیر صاحب ہے، میرا اپنا یہ ماننا ہے۔ میرے دوست بعد میں جب ان کی واری آئے بے شک ڈس ایگری کرنے، آئی ڈو بلیو دس کہ جب بھی آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاں جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے، تو اب وہ میری سے کوئی ڈانٹ نہیں پڑی، تو لیکن ایسی چیزوں میں ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے۔ اچھا چلو مجھے بات بتائیں سر، چھوڑیں اس کو، جب مجھے معلوم ہے آپ نے کہا ڈانٹ نہیں پڑی لیکن تھوڑا سا کھچائی ضرور ہوئی تھی، وہ چلے وہ تو ساری ہوتی رہتی ہے پارٹی کے اندر، یہ چھوٹا موٹا کام تو چلتے رہتا ہے۔ سر آپ کا راستہ مزاحمت کا ہے یا نہیں ہے یہ بتا دیں۔ شہباز صاحب تو کہتے ہیں ہمارا مزاحمت کا راستہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایکچولی یہ بڑی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے، اور یہ بہت ہی فائن ڈفرنس ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یا مفاہمت کا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب مفاہمت چاہتے ہیں، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے مختلف رائے ہو سکتی ہے کہ آپ سے کوئی مفاہمت کیوں کرے گا۔ اگر آپ سبمیشن ایسی آپ کی ہوگی کہ جس میں آپ کو بالکل اگنور کر دیا جائے، آپ کے ساتھ انڈیفرنٹ ہوا جائے، اور پھر
یہ ڈیفائن کون کرے گا کہ یہ جو کر رہا ہے محمد زبیر یا ایکس وائی زی یا مریم نواز، یہ اس کو مزاحمت کہتے ہیں، یہ اس کو مفاہمت کہتے ہیں؟ چلے مجھے ایک بات بتائیں، شہباز صاحب کہتے ہیں مزاحمت ہمارا راستہ نہیں ہے، مریم صاحبہ نے کہا مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو ان کا خیال ہے کہ مزاحمت ہمارا راستہ ہے، ٹھیک کون کہہ رہا ہے یہ بتا دیں؟ اتنا تو میں بچہ نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی آپ نہیں بتائیں گے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ایک، میں نے جس طرح کہا نا، ایک بڑا چلے غلط کون کہہ رہا ہے یہ بتا دیں سر۔ نہیں اس پہ غلط ہے، صحیح نہیں تو میں تو اچھا مجھے ایک بات بتائیں، چلے آپ کی بات بھی میں نے مان لی کہ آپ تھوڑا سا ہمیں ڈاج کرنا چاہیں گے، ہوڈونگ کرنا چاہیں گے اس چیز کے اوپر۔ یہ جو دونوں علیحدہ علیحدہ، یہ لائنیں تو دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ تو مانتے ہیں نا مریم نواز اور شہباز شریف؟ کیا علیحدہ کیا ہے؟ ایک کا مفاہمتی راستہ ہے، ایک کا مزاحمتی راستہ ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، شک نہیں ہے نا آپ کو؟ یار دیکھیں، میں نے آپ کو جس طرح سے کہا کہ اگر آپ کسی کو بھی بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں سب سے پہلے سیاستدان تھے جب عمران خان آئے جو جیل میں ڈالے گئے، اس کے بعد پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا، تو وہ اس لیے تو نہیں ڈالا گیا ہوگا کہ وہ مفاہمت کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، اور عمران خان نے کہا نہیں میں مفاہمت نہیں کروں گا، آپ جب تک مزاحمت نہیں کریں گے میں آپ کو اندر بند رکھوں گا۔ تو سر نہ انہوں نے کبھی کسی کا نام لیا ہے، نہ انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے جو مریم نواز شریف صاحب نے دیے، لیکن آپ مجھے بات بتائیں، مریم نواز کو بھی نہیں پتا کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے؟ جو تھن لائن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، نہیں سر آپ کہتے بڑی تھن لائن ہوتی ہے، نہیں بتائی جا سکتی، بہت سارے مریم صاحبہ کو آپ کو فون کر کے سمجھائیں کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے؟ سر میڈم آپ کو نہیں پتا، بڑی تھن لائن ہوتی ہے۔ مریم نواز کا میں بتا دیتا ہوں، مریم نواز کا میں بالکل کلیئر بتا دیتا ہوں واٹ شی واز سیئنگ، اینڈ آئی تھنک انہوں نے اس کو بڑا زبردست طریقے سے بتایا بھی تھا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، اور وہ اگر ہم ایک پاورفل اینٹی اور پولیٹیکل پارٹی ابھر کے سامنے نہیں آئیں گے، اور اگر ہم اس قسم کی سیاست نہیں کریں گے جس میں ہم یہ شو کریں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، اور اگر ہم اس کا بھرپور اظہار نہیں کریں گے پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے جو ہمارا حق ہے، تو پھر اس کو اگر آپ کہتے ہیں یہ مزاحمت کا رستہ ہے تو لیٹ اٹ بی سو، بٹ دیٹ از دا ریالٹی کہ جو ہمیں... اچھا سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو مزاحمت کا پتہ لیکن شہباز شریف صاحب کو مزاحمت کا نہیں پتا؟ نہیں میں نے کب کہا کہ دیکھیں نا آپ یہ آپ پھر کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور، آپ بھی کہتے ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور، زبیر صاحب وہ کیا بھی آپ کو سنایا میں نے شہباز صاحب کو، وہ کہتے ہیں مفاہمت کا پیغام لے کر جاؤں گا، ریکنسیلیشن یہ کچھ ہوگا، پاؤں پڑ جاؤں۔ اچھا پاؤں کیوں پڑھنے؟ پاؤں پڑھنے کے لیے لندن جانے کی کیا ضرورت ہے سر؟ اسلام آباد بیٹھ کے پاؤں پڑھ لیتے کسی فون کال کے اوپر، کسی واٹس ایپ کال کے اوپر، کسی یہ اس کے لیے لندن جانا ضروری ہے؟ لندن جانا تو وہ تو ظاہر ہے اگر ایک موقع ملتا ہے جب آپ فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں، اور وہ بہت ایک کوئی آدھے گھنٹے کی بات چیت نہیں ہوتی، جتنے دن رہیں گے 2 4 10 15 دن تو بات چیت ہوتی ہے۔ یہ پاکستان پارٹی کے مستقبل کی بات ہے، پاکستان کے مستقبل کی بات ہے، آپ نے کیا اچھا پارٹی کے مستقبل کا مریم نواز کو نہیں پتا، شہباز صاحب کو زیادہ پتا ہے آپ کے؟ یہ آپ اخذ کر رہے ہیں کہ جی بھائی جب آپ ریکنسیلیشن مفاہمت کے لیے پاؤں پڑنا ہے اور مریم نواز کہتی ہے مزاحمت کرنی ہے، پاور ٹاکس ٹو پاور، اس کا مطلب ان کا خیال ہے شہباز صاحب کا کہ پارٹی کے مستقبل کے لیے پاؤں پڑ کے مفاہمت پر منانا زیادہ ضروری ہے؟ نہیں، کیونکہ once you have shown the courage، جب آپ نے پاور دکھا دی ہے، جب آپ نے مزاحمت، جس کو آپ مزاحمت کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ سر اگر پاور دکھا دی ہے تو آپ وہ مزاحمت کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تو شہباز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا۔ کاشف just give me a half a minute or a minute please understand، ہمارے پاس آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ مفاہمت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ جیل میں ڈالا تھا شہباز شریف صاحب کو تو وہ ایک معافی نامہ لکھ کے بھیجتے سپٹمبر 2018 میں عمران خان کو۔ نہیں سر مفاہمت یہ بھی ہوتی ہے، ہم آپ کا نام نہیں لیں گے، ہم کسی کو کچھ کہیں گے نہیں، زبیر صاحب آپ سے ملاقات کرنے آئیں گے، آپ کہیے گا جناب آپ کو یہ آزادیاں مل جائیں گی، یہ مفاہمت ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں سپیس دے دیں، یہ ہوتی ہے مفاہمت۔ مفاہمت کسی کو گالی نکالنے، تلوار نکالنے سے، یا مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی لیٹ جائیں کسی کے آگے، یو کریٹ یور سپیس، اور وہ بات چیت کے ذریعے آپ سپیس کریٹ کرتے ہیں۔ ہر دور میں کاشف عباسی جب بھی ظلم کیا گیا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی پر کیا گیا تھا، چاہے وہ پی ایم ایل این پر کیا گیا تھا،
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی 12 اکتوبر کو مارشل لا لگا اور 13 اکتوبر کو ایمپریس مارکیٹ کراچی میں لوگ کھڑے ہو کے اس کے خلاف نعرے بازی کریں گے تو یہ اس کو آپ جو بھی ڈیفینیشن دے دیں، لیکن اس کے بعد اگر کوئی رستہ نکلنے کی بات ہوگی کہ جی اگر آپ مزاحمت کریں گے تو آپ کو وہ ہوگا. میرا خیال ہے ہم نے مزاحمت کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے. ابھی بھی کوئی ہمارے لیے کوئی ایون پلینگ فیلڈ تو نہیں ملی ہے ہمیں کہ جی ہمیں ایسا لگے کہ جی جہاں سب کے لیے سب کچھ برابر ہے. پراپر نہیں ہے وہ آپ کی تمام تر کوششوں کے بعد پراپر یا ایون لیول پلینگ فیلڈ نہیں سامنے. کچھ زبیر صاحب کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا وہ نہ پارٹی کے صدر کے بارے خلاف کچھ کہنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی لیڈر کے خلاف کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ زبیر صاحب کی باتیں سمجھ نہیں، لیکن زبیر صاحب کی مجبوری سمجھ میں آ رہی ہے. He has to walk a tight rope. I don't blame him. دیکھیں دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہیں. اب سوال سیدھا، یہ پاؤں پکڑ کے کیا کریں؟ آپ اپنی مینجمنٹ کے بارے میں بھی وہ ٹائٹ روپ رکھتے ہیں سر. آپ جب اپنے یہاں شو کرتے ہیں تو آپ کی مینجمنٹ کے خلاف اگر کوئی میں بات کروں گا تو یو ول آلویز واک ود اے بیلنس. آپ کا رولا یہ، ہماری تو ایک ہی مینجمنٹ ہے، آپ کی دو مینجمنٹس ہیں نا. آپ کا رولا اس لیے تو ٹائٹ روپ ہے آپ کی کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں صدارتی ٹائٹ روپ تو ایک ہے مینجمنٹ کو بیلنس کروں یا بات ہے ٹائٹ روپ سپلٹ. اب تو سپلٹ آفیشیل ہو گیا، بڑی سیدھی سی بات ہے. جس دن پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی لاسٹ، اسی شام کو شاید خاقان عباسی صاحب میرے پروگرام میں آئے. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا، انہوں نے کہا یہ جو شہباز صاحب بات کر رہے ہیں مفاہمت کا راز تھا، یہ نان سٹارٹر ہے. نان سٹارٹر کا ورڈ یوز کیا. میں کہا آپ کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ بصد احترام کہہ رہا ہوں کہ نان سٹارٹر ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، اگر ایک ہی بیانیہ ہے شہباز صاحب کا اور اس کا، تو شہباز صاحب کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ میں جا کے ان کو کنونس کروں گا اور میں ان کے پاؤں بھی پکڑ لوں گا، میرے بڑے بھائی ہیں، سب کچھ ہے. وہ کلیئر کٹ ہے. مریم نے اس پہ پاؤں پکڑ کے منوانا کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. اگر بیانیہ ایک ہی ہے کہ مزاحمت اور مفاہمت میں فرق کوئی نہیں ہے تو پھر یہ پاؤں پکڑنے کی ضرورت سر یہ بھی ممکن ہے وہ پاؤں پکڑ کے کہیں میاں صاحب اپنی راستہ نہ چھوڑیے گا، یہ بھی تو ممکن ہے. سو اب بالکل یہ ایک کلیئر کٹ ڈیوائیڈ آ گئی ہوئی ہے. آئی تھنک اب انہوں نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ اب میاں صاحب کا بیانیہ فرنٹ سیٹ میں ہوگا کہ شہباز شریف. لیکن مریم بی بی نے وہ تو ثابت میاں صاحب نے شہباز شریف کی کوشش تو فارغ کر دی نا. مریم بی بی probably will be the first casualty اگر یہ بیانیہ بدلتا ہے. ان کو بیک سیٹ پہ جانا پڑے گا، چاہے ان کو یہ کہا جائے کہ اب 2028 میں آپ کا کریئر شروع ہوگا یا 2025 میں ہوگا. شہباز صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ بیان اور ہے. انہوں نے بعد میں کہا مریم اینڈ حمزہ they have time on their side and they have to be groomed. they have to be groomed. میں نے رکھا ہوا groom بھی کر رہے ہیں، ٹائم بھی سائڈ پہ، یعنی کہ یار ان کی سکسیشن ہو جائے گی. لیکن وہ ایک سانس میں تو نہیں کہہ سکتے نا کہ مریم کو ہٹے گی اور ساتھ حمزہ کو بھی ایڈ آن ہوگا. سو انہوں نے کہا ٹائم ابھی چاہیے، گرومنگ ابھی چاہیے، ابھی ذرا بڑوں کو کام کرنے دیں. اور دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نواز شریف صاحب کے لیے ڈسپینسیبل نہیں ہے شہباز شریف صاحب. اگر کسی نے راستہ نکالنا ہے کہیں ان کی ریلیف دے گا وہ شہباز شریف ہی کوئی ریلیف دلوائیں گے. آپ اور میں تو نہیں دلوائیں گے. دے ہیو ٹو سنک اینڈ سویم ٹوگیدر. اب بڑی کھل کے بات ہوگی. Not necessarily. ادروائز ہم سیاست چھوڑ سکتے ہیں، کہیں گے یار میں جا رہا ہوں. نہیں. اگر تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جینوئنلی کنونس ہوئے کہ شہباز شریف چھوڑ دیں گے سیاست، پھر تو وہ ان کی بات سن لیں گے. سنیں گے یا مانیں گے بھی؟ مانیں گے. سننے کا مطلب ہے کہ ماننا، کیونکہ اس کے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں ہے. ہی نیڈز اے میز مچ ایز ہی ڈز. یہ ابھی الیکشن نہیں ہو رہا کاشف، ان کا ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. جو تو ووٹر ہے پی ایم ایل این کا، وہ بالکل مریم اور نواز شریف کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ ایگریشن ہے، ڈائلاگ بازی ہے، سب کچھ ہے. جو الیکٹڈ ایم پی ایم این اے، اور ہمیں وہ پرائیویٹلی سارے ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہیں، ارشد کو بھی ملتے ہیں، وہ پرائیویٹلی کہتے ہیں بھیا ہمیں کانفرنٹیشن نہیں چاہیے. اور اگر ہم الیکشن لڑتے ہیں مجھے کسی نے اور اگر ہم recently کانفرنٹیشن کہا ہوئے تو ہم نے party اور ہم دوسری اپوزیشن نہیں کاٹ سکتے. یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں، ان کی مجبوری ہے. دے ہیو ٹو کیپ اے کامن فرنٹ. لیکن اب یہ فیصلہ ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ اب اس میں کوئی ڈیلے زیادہ ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا منا لوں گا، میاں صاحب مان جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا میں سیاست چھوڑنے لگا تو میاں نواز شریف صاحب مان جائیں گے. اگر میاں صاحب کنونس ہوئے کہ واقعی شہباز صاحب چھوڑ دیں گے تب کہنے سے نہیں. میرا نہیں خیال، کیونکہ میاں صاحب اس وقت بیٹھے ہیں لنڈن میں اور زبیر صاحب نے 1999 کا ذکر کیا، تو تھوڑا اگر اس کو آپ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ لیں، لنڈن میں بیٹھ کے میاں صاحب کا جو ایکسس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو مارک لائل گرانٹ
اس کے بعد سعودیز، امریکنز. کونڈولیزا رائس نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے، جیک سٹرا نے مینشن کیا ہے کہ کس طرح سے پھر واپسی کے راستے کھولے جاتے ہیں. تو میاں صاحب کے پاس وہ کانفیڈنس اپنی جگہ موجود ہے. اور جب پاور ٹاکس ٹو پاور کی بات کی ہے زبیر صاحب نے، میرے خیال گیم آف تھرونز بھی انہوں نے کافی یقیناً دیکھا ہوگا، اس میں سرسی لینسٹر وہ کہتی ہے پاور از پاور، پاور از پاور، پاور از پاور، نالج از پاور. وہ پھر اس کو ثابت کرنے کا پاور از پاور از پاور، پاور از پاور. اور پاور ٹاکس ٹو پاور، کس پاور سے جو نون لیگ کی ایک طاقت ہے وہ کس طاقت کے ساتھ بات کر رہی ہے، یہ تو شہباز شریف صاحب بہتر جانتے ہیں. اور اگلے 6 ماہ کے لیے جو ٹائم لائن ہے شہباز شریف صاحب کے پاس، یہ اس میں پوری طرح سے اپنی مفاہمت کی پالیسی کو آگے لے کے چلیں گے. اور شہباز شریف صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ سے چودھری نثار صاحب کے ساتھ جو ماضی میں ان کی ایکٹیویٹیز رہتی تھیں، وہ زبیر صاحب ہم سے بہتر جانتے ہیں. زبیر صاحب کو بھی وہ سارے راستے پتہ ہیں. تو وہ والی میرا خیال پارٹی، کون سے راستے زبیر صاحب؟ اچھا زبیر صاحب، اچھا وہ والے راستے زبیر صاحب کے علم میں کافی. زبیر صاحب نے بھی وہ راستہ طے کرنے کی کوشش کی ہے. زبیر صاحب کا میں خیال کی تھی نہیں کی تھی یار، اب تو اوپن سیکرٹ. زبیر صاحب مانتے نہیں ہے نا، اس پہ کہتے نہیں میں تو سادہ کھانا کھا رہا تھا، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ زبیر صاحب سادہ کھانا پہلے کھایا، پھر سادہ کھانے میں اور لوگوں کو بھی بلا لیا گیا کیونکہ سادہ کھانا 2 لوگوں کے درمیان اچھا نہیں تھا. انہوں نے کہا کسی اور کو بھی بلا لیتے ہیں. مور دا میریئر، وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. اکیلے کھانے سے بہتر ہے کہ زیادہ لوگ بیٹھ کے کھائیں. باقی اس میں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بھی باتیں کی وہ اس میں کلئی کھل گئی تھی کہ اور کیا باتیں ہوئی تھیں. لیکن بہرحال جب آپ اس کانٹیکس میں سارا دیکھتے ہیں تو یہ کافی کریٹیکل ٹائم پیریڈ ہے پاکستان مسلم. شہباز صاحب نے ایک اور بات کی، کہتے ہیں قومی مفاد میں میاں صاحب کو مرا دوں گا. تو قومی مفاد کی ڈیفینیشن کیا ہے شہباز صاحب؟ قومی مفاد کی ڈیفینیشن ان کے سامنے، حکومت بنا لوں یہ قومی مفاد ہے. ہاں قومی مفاد سارے کیس مک جانا ہے، قومی مفاد ہے. یہ قومی مفاد ان کے سامنے بالکل ہے کہ کیسز میں بھی ریلیف ان کو کافی حد تک مینوور کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جو پروسیکیوشن جس طرح سے کیس لڑتی ہے اس پہ بہت سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سرکاری وکیل نے جا کے عدالت میں کیا کرنا ہے. اگر نال رلا لو گے تو پھر نال رلا لو یا کہ ٹائم گین کرنے جیسے ہو جاتا نا. ہاں ایسے جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں. پوچھے سر، آج فری فال ہے آپ کے لیے. زبیر صاحب کیوں سوال زبیر صاحب کب سے اینکر یا صحافی بن گئے؟ بالکل، میں ان کو اجازت ہے سر، آپ پوچھو جو دل کرتا پوچھو. سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں سر، سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ پروسیکیوشن پھر پریزنٹ ایسا کیس کرتی ہے، تو پروسیکیوشن کو کون کہتے ہیں؟ حکومت وقت کے نا. میں مثال بھی دی آپ کو، جہانگیر ترین صاحب کا کیس. عمران خان کہیں گے طاقت وقت، عمران خان جہانگیر ترین صاحب کا کیس آپ کے سامنے بڑا واضح ہے کہ اس میں ایف آئی اے آج 31 تاریخ ہے. جس طرح سے سوال آپ میرا کویسچن آپ سے ہے. نہیں پہلے مجھے یہاں کلیریفائی کر دیا نا. حکومت اگر آپ ڈیفینس میں نہ آئے نا، حکومت اگر کہے گی تو سافٹ جائے گی. نہیں میں کہتا ہوں زبیر صاحب، جو طاقت وقت ہوتی ہے نا، چاہے حکومت ہو چاہے وہ اور ہو، وہ کہیں گے تو ہو جائے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کس سے مراد تھی شہباز صاحب کی جب انہوں نے کہا؟ مجھے بھی تو کلیریفائی کرنے دینا، آپ کے لیے بھی تو مشکل تھوڑا سا پیدا کر دیتے نا. لیکن زبیر صاحب عمران خان کی حکومت جو ہے وہ پروسیکیوٹر کو نیب کے کہے گی کہ ہاتھ ہلکا رکھیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور باقاعدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کے کہنے پر ہی نیب ایکٹ کرتی ہے. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کا ایجنڈا ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب ہے. نیب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. زبیر اس کا بڑا سمپل جواب ہے. آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہے ہی نہیں، یہ تو پراکسیز ہیں. تو پھر جو اصل طاقت کا منبع پھر وہی بتا دیں گے یا وہی کہتے ہوں گے، اس لیے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ شہباز صاحب کس کی بات کر رہے تھے جب انہوں نے کہا ریلیونٹ انسٹیٹیوشن سے باہمی مشاورت کرنی ہے؟ وہ ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز کون ہیں؟ لائک عمران خان ہے، ان کے کوئی وزیر ہیں، کیا ہیں، کون سے ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز؟ اور جب مریم نے بات کی پاور ٹاکس ٹو پاور، تو وہ تو کہتی ہیں کہ عمران خان تو ایک کٹ پتلی ہے، وہ پاور ہے ہی نہیں. تو کیا مریم بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم پہلے اپنا نیوسنس ویلیو اتنا بڑھائیں گے کہ پھر ہم جا کے فوج سے بات کریں گے، فوج ہمارے سے مجبور کریں گے؟ وچ پاور آف پی ایم ایل این کس پاور سے بات کرنا چاہتی ہے؟ اور شہباز شریف جب بات کرتے ہیں ریلیونٹ انسٹیٹیوشن سے باہمی مشاورت، وہ کون سی انسٹیٹیوشن ہے؟ ہمیں بھی تو بتایا نا، کیونکہ یہ دونوں بیانی ہیں، ووٹ کو عزت دو کے بیانی سے ٹکراتے ہیں.
جی زبیر صاحب سب سے پہلے بتائیں ریلیونٹ انسٹیٹیوشن کون سے ہیں جن سے شہباز صاحب کہہ رہے تھے؟ جی دیکھیں بہت سی دفعہ میرا خیال ہے آپ تینوں کو موقع بھی ملا ہے شاہد خاقان عباسی سے، کیونکہ سب سے زیادہ وہ آتے ہیں اور سب سے زیادہ سینئر ہیں. شہباز صاحب تسی شاہد صاحب دے پا دے وہ پائن سیدھا جواب دے اور ریلیونٹ انسٹیٹیوشن کون ہے شو میں اینڈ پاور کون سی ہے جس سے ان کی پاور نے بات کرنی ہے؟ نہیں ایسے تو نہیں بات ہوئی کہ یار مجھے بات تو کرنے تھے نا. یہ کوئی وہ یس اور نو کا تو نہیں، کوئز پروگرام تو نہیں چل رہا. ایبسولوٹلی یس نو کوسچن ہے، کیا بات کریں آپ کہتے ہیں ریلیونٹ انسٹیٹیوشن، ہم پوچھ رہے ہیں کون سے ہیں، اس میں یس نو ہے. ایک میں جواب دے رہا ہوں نا سر، دینا ہے جواب دینے دے زبیر کو، تنگ جواب تو دینے دیں، ایکسپلین بھی تو کرنا ہے نا، ہمارے بھی تو چاہنے والے. میں آپ کے ساتھ ہوں زبیر صاحب، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ان دونوں کے خلاف ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اب تیسرا سوال ہے آپ کے چاہنے والے کون سے؟ سننے کے لیے تیار ہیں. تیسرا بنیادی سوال ہے آپ کے چاہنے والے کون سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نہیں لیکن آپ وہ صابر شاکر کی طرح نہ کریں نا، میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں. آپ نے کہا چاہنے والے سن رہے ہیں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں چاہنے والے کون سے ہیں؟ ہمارے ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، ووٹرز کی بات چلے پہلے اوریجنل دو سوال کروڑوں لوگ سنتے ہیں اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ورلڈ ہائیسٹ ریٹڈ پروگرام ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں. تو میرا صرف آنسر یس اور نو میں نہیں کرتا، اس کی ظاہر ہے. چلیں اگر آپ نے کوالیفائی کرنا پھر مجھے بریک کے بعد اس کو کوالیفائی کریں. میں آپ کے بریک کے بعد یہی سوال ہے آپ سے کہ ریلیونٹ انسٹیٹیوشن کون سے ہیں؟ when you say power talks to power تو آپ کہتے ہیں جب ہم طاقتور ہوں گے تو طاقتوروں سے بات کریں گے. وہ کون سے طاقتور ہیں؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب دو سوال ہیں. سب سے پہلے ریلیونٹ انسٹیٹیوشن جس سے بات کرنی ہے وہ کون ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا بیانیہ بڑا سمپل ہے اور جو شہباز شریف بھی بات کر رہے ہیں اور وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں وی وانٹ اے فری اینڈ فیئر الیکٹورل پروسیس، جس کے نتیجے میں ایک جو بھی حکومت آئے، جو بھی پارٹی حکومت میں آئے وہ لوگوں کی مینڈیٹ سے آئے. اور اس کے لیے ہمیں جو رستہ لینا ہے اور انشور کرنا ہے وہ عمران خان کے پاس تو ہے نہیں. تو وہ جو بھی جن سے بھی بات کرنی پڑے گی، ہم یہ کہہ رہے ہیں اونلی فار ٹو انشور کہ یہاں پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہو اور ہر ادارہ اپنے اپنی بندش میں رہے، اپنی اپنی باؤنڈریز میں رہے. اس کے لیے ایک ری ایمفسائز اس سارے کے لیے ویسے زبیر صاحب آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا، پوائنٹ سمجھ آ گیا. پارلیمنٹ میں کر لیں، پارلیمنٹ میں کر لیں، لیکن اس کے لیے پاؤں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ سارا کچھ انشور کرنا جو شہباز صاحب نے بھی کہا، وہ تو میاں صاحب ایسے بلیو کرتے ہیں ان چیزوں پہ، پھر پاؤں کیوں پڑنا چاہتے ہیں ان کے؟ میں آپ کو صرف شاہد خاقان باسی کا ریفرنس اس لیے دے رہا تھا کہ انہوں نے 2-3 جگہ بڑے کلیئر کٹ یہ بتایا ہے. اور وہ جو مالک آپ ریفرنس دے رہے تھے نا شاہد کا کہ اٹس اے نن سٹارٹر، میرا خیال ہے انہوں نے اس کو اسی وقت کریکٹ کر دیا تھا، ناٹ فرام دا پلیٹ فرام پی ایم ایل این بٹ فرام پی ڈی ایم. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پی ڈی ایم کے اب ہم تابع ہیں اور ان کے فیصلوں کے تابع. زبیر وہ تو چوتھے پانچویں سوال کے بعد مور لائک آفٹر تھاٹ، جس کے اندر تھوڑا سا میٹیگیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، بڑا ہارشلی کہا تھا. بلکہ انہوں نے تو اس دن پروگرام میں یہ بھی کہا الیکشنز کے اوپر، جب انہوں نے کہا جی الیکشنز کی بات ہے تو انہوں نے کہا جی ہر الیکشن چوری ہوا ہے. میں نے کہا 2013 کا بھی ہوا. انہوں نے کہا 2013 کے اندر بھی جو سی تھی، بٹ وہ دوسرے مقاصد تھے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر الیکشن، وہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2013 میں آپ کی گورنمنٹ بھی ناجائز تھی. ہمارا بڑا سمپل ہے نا مالک، کاشف اور رشد، آپ سب کو ہمارے بیانیے کی سپورٹ کرنا چاہیے. کرتا ہوں ہمارا بیانیہ کو خود سپورٹ کرنا ہے. واٹ آر وی آسکنگ؟ ہم سپریمیسی آف لا چاہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو، ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن چوری نہ ہو. اور کیا بات کر ررہے ہیں؟ آپ کو تو پی ایم ایل این کے بینر کے نیچے آ کے بات کرنی. ہم اپنے بینر کے نیچے بات یہی کرتے ہیں سر. آپ اب آئے ہیں، ہم تو 2013 میں بھی اسی بینر کے نیچے بات کرتے تھے کہ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اور ہم کہتے ہیں آئین کی بالادستی، جس میں ظاہر ہے فریڈم آف سپیچ بھی ہوتی ہے، جس میں میڈیا کو آزادی بھی ہوتی ہے. تو آپ تو ہمارے پیچھے آ کے کھڑے ہوں کہ یار ایک پارٹی اتنے دھڑلے سے بات کر رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ چلیں گے، ہم اس کے بیانیے کو سپورٹ کریں گے. اصول کے ساتھ کھڑے ہیں، پارٹیوں کے اصولوں کے ساتھ نہیں کھڑے. میں نے اصول کے ساتھ کیا اصول ایز ڈیفائنڈ ان آئین نا، آئین بالکل آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن زبیر صاحب مسئلہ یہ ہے، میں میری بات بھی سن لیں. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اصول کے اوپر کھڑے، پھر میاں صاحب اس اصول کو وائلیٹ کر کے بات چیت کر کے باہر چلے جاتے ہیں. آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ اس اصول کو وائلیٹ کرتے ہیں. سر سن تو لیں، میری تھنکنگ ہے، چلیں میں اپنی تھنکنگ کہہ رہا ہوں، میں باقیوں سے ہی پوچھ. اس کے بعد ٹویٹر خاموش ہو جاتا ہے مہینوں کے لیے، وہ اصول آپ وائلیٹ کرتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم اصول کے ساتھ کھڑے ہیں.
آپ بات چیت کر کے راستے نکالنے کے لیے ملتے ہیں, ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ جب چیفز کی ایکسٹینشن کے قانون پر اسی اصول کو وائلیٹ کر کے اگریمنٹس کرتے ہیں, ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم اسی اصول کے ساتھ کھڑے ہیں. سو ہمیں نہ بتائیں اصول کیا ہے, ہم اسی اصول کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ اپنے حسب منشا اور حسب ذائقہ اپنے اصول بدلتے رہتے ہیں. کاشف میں ٹویٹر کی بھی بات بتا دوں نا, آپ ہی کا چینل اور باقی سارے الیکٹرانک میڈیا اسی مریم نواز کے لیے ٹکر نہیں چلانے کے لیے تیار تھی. آپ اس کو شو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, آپ اس کی جھلک دکھانے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ابھی 2019 کی بات ہے, 50 دفعہ ریکویسٹ ڈال چکے ہیں سر, انٹرویو دے دیں. کون سی فریڈم کی بات کر رہے ہیں آپ کو سر؟ اگر فریڈم نہ ہونے کا آؤٹ کم یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ آپ کو میں دکھا نہیں سکتا آپ اپنا اصول وائلیٹ کر دیں, یہ نہیں ہوتا کہ اصول پر کمپرومائز کر دیں صرف اس لیے کہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. زبیر آپ کی مجھے ایک بات سمجھ دیں, مجھے یہ تو سمجھ آئے کہ مریم کو اگر کوئی دکھا نہیں رہا تھا تو انہوں نے ٹویٹر کا راستہ کیا اپنا میسج دینے کے لیے. میڈیم بدلنے سے میسج تو نہیں بدلتا, آپ نے تو میڈیم کے مطابق میسج بھی بدل لیا. کوئی میسج نہیں بدلا. دیکھیں اور ایک اور چیز زبیر صاحب, اسی میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو چینلز نہیں دکھا رہے تھے تو آپ نے کہا یار اب ڈیل کر لینا ٹھیک ہے. یہ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ اپنا راستہ؟ اب تو دنیا میں انقلاب سوشل میڈیا کے ذریعے آئی تھنک آپ بالکل ہسٹری کو غلط توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں. مریم نواز اس کے بعد نکلی ہیں, باہر نکلی ہیں, پنجاب بعد میں نکلی ہیں نا. چلیں آپ نے سروسز چیف کی جو حمایت کر دی وہ بھی آپ نے کیا نا, وہ بھی 7 لوگوں کو بلا کے آپ نے آرڈر سنائے کہ جناب آپ میں سے کوئی اس کے اوپر, شاید خاقان ناراض ہو گئے اس چیز پر. پھڈا ہونا چاہیے تھا لیڈرشپ سے, جس نے لندن سے پیغام بھیجا, پھڈا کر دیا خواجہ آصف سے کہ تم نے پیغام ٹھیک نہیں دیا, تم نے سمجھایا لیڈرشپ کو ٹھیک نہیں. سر لیٹس ناٹ مڈل دی ایشو. آپ کنفیوز کر دیتے ہیں اس چیز کو کہ 3 سال میں 2 سال یا 1.5 سال کے لیے ہم ٹھیک تھے. وہ اصل اصول ہے جو 1.5 سال کے لیے اصول ہم نے کمپرومائز کیے ہیں, وہ اس کو ذرا آپ دیکھیں. آپ پھر ہمیں دکھاتے نہیں تھے اس لیے کرتے. لیکن مالک صاحب اگر آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں گے نا کاشف, اگر آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں گے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, تو جب ہم اصول کی بات کرتے ہیں تو اصول کی بات ہمیں کرنے دینا. بالکل کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں 12 مہینے کریں, 6 مہینے موسم کی مناسبت سے نہ کریں. ہم سب یہ کہتے ہیں کنوینینٹ لیپسز نہیں ہونے چاہیے. زبیر صاحب کنوینینٹ لیپسز نہیں ہونی چاہیے. وہ انہوں نے وہ فیمس ہے نا, ڈگری ہوتی ہے, اصول ہوتا ہے, اس کو وہ ڈگری والے میں نہ لے کے. اچھا مالک صاحب نے ایک بات کہی تھی, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. سر ایک سیکنڈ. وہ جو پاور کی مالک صاحب نے مثال دی تھی گیم آف تھرونز کی, تو پاور بارے میں گیم آف تھرونز کیا کہتی ہے ذرا وہ سنیں. اب مالک صاحب نے کیونکہ ہم پر ذمہ داری ڈالی تھی, چلائیں اس کو تو آپ سن لیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ پاور کس سے بات کرے گی, یہ بھی سن لیں. اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ پہ اٹیک کرے. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی, آپ کو اپنا حق. پاور از پاور ارشد صاحب. بالکل, اینڈ پاور ٹاکس ٹو پاور. بڑا واضح پاور, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا. بڑا واضح کر دیا کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی جو اسٹریٹجی شروع سے نون لیگ کی ہے, مریم بھی وہاں سے پریشر بلڈ کریں گی. اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو مریم نواز صاحبہ اور ان کے کی ایڈوائزر اپنے کہنے پر ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. ہاں, اسپیشلسٹ زبیر صاحب اور ان جیسے جو دوست ہیں جنہوں نے ان کا اتنا امیج کیا, اور ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں لے کے آئیں پارٹی کو کہ شہباز شریف صاحب کے لیے مفاہمت کے راستے کھلے. اور اگر یہ مزاحمت نہ کرتی مریم نواز صاحبہ, جو الیکٹورل ریزلٹس بھی آئے جس طرح سے انہوں نے پارٹی کو سارا مشکل حالات میں جب تمام لیڈرشپ غائب تھی, ایون شہباز شریف صاحب جیل میں رہنے کو پریفر کر رہے تھے بجائے اس کے باہر آتے, اور باہر آ کے جب سوال ہوا جی پی ڈی ایم, کہتے میں تو جیل میں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں. اس کے بعد پھر وہ کہتے تھے میں باہر چلا جاؤں تاکہ جو بھی کام کرنا ہے پاکستان میں رہ کے کریں. قدم رکھنے والی جو شخصیت ہے ان کے لیے سارا راستہ زبیر صاحب اور ان کی عظیم قائد مریم نواز صاحبہ نے, کیونکہ ان کو پاور کی ڈائنامک سمجھ آتی ہے کہ جتنا پریشر بڑھاتے جائیں گے اس کے بعد آپ کے مفاہمت کے راستے کھلتے جائیں گے. اور اگر آپ اسے, میں ٹیررزم سٹڈیز کرتا رہا ہوں, آپ کو شروع سے پتہ ہے مفاہمت کس سے ہے, بیکاز عمران خان تو نہیں ان کی بات سن رہے نا. میں یہی خان صاحب بھی بات سنتے ہیں, کافی حد تک بات سنتے ہیں. پاور کا جو دوسرا حصہ ہے ایکویژن, کس سے بات کرنی, وہ کس کی بات کرنی, وہ زبیر صاحب کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, وہ میسج خان صاحب کو ہی کنوے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے خان صاحب جو اڑ جاتے ہیں. نام مالک صاحب کو پتہ ہے, نام نہیں, آپ دونوں کو پتہ ہے. میں اب اس میں زیادہ کھلتا نہیں ہوں کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتہ, کیونکہ خان صاحب
آخری دفعہ کہا کہ میں NRO نہیں دوں گا، وہ میسیج زبیر صاحب اور مریم بی بی نے باقاعدہ طور پہ یہ انشور کیا کہ خان صاحب تک پہنچے. اور جو ابھی شہباز شریف صاحب جو نیا منجن، پرانا منجن، اس کو منجن کو نیا کر کے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیشنل ریکنسیلیشن اسٹیبلٹی، آپ کو یاد ہے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبیر صاحب جو ملاقاتیں کرتے رہے وہ اس لیے کرتے رہے کہ سر عمران خان کو سمجھائیں. That is one of the things because he is the chief executive of Pakistan. آپ ٹیلی کر لیں ان کی ساری ملاقاتیں اور خان صاحب کے بیانات. ایگزیکٹلی اس کے بعد جب انہوں نے میسج کنوے کیا خان صاحب تک، وہ میسج پہنچا ایز اے چیف ایگزیکٹو، انہوں نے کہا میں NRO نہیں دوں گا. آپ ٹائم لائن کوآپریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، سو آپ کا خیال ہے کہ سارے میسج عمران خان کے لیے تھے؟ خان صاحب کو میسج کنوے ہوتا ہے نا جب یہ کہتے ہیں ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں. ابھی بھی جو سارا چیزیں تیار کر رہے ہیں کہ اچھا جی بجٹ پاس ہوگا، اس کے بعد ترین گروپ ہم نے الیکٹیبلز کا الگ کھڑا کیا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب الگ، وہ سارا پریشر ٹیکٹکس ہے. اور خان صاحب کو بڑا واضح ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، کافی اچھی طرح سے ان کو ان ساری چیزوں کا ادراک ہے. اور جب نون لیگ کہتی ہے اور ان کی انٹرنل پارٹی میٹنگ میں بات ہوتی ہے کہ جو ایجنڈا انفلفلڈ ایجنڈا ہے، ریموو بزدار کا انفلفلڈ ایجنڈا ہے، اس میں چلو جی پہلا ٹارگٹ ہم پنجاب کو کرتے ہیں. حالانکہ مریم بی بی کہہ چکی ہیں کہ نہیں جناب چلنے دیں، 2 سال بعد دیکھیں گے. لیکن یہ جو مزاحمت کی پالیسی ہے، مریم ہیز ایمرجڈ ایز دی ایکچوئل لیڈر. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی لیڈر. میں اسی لیے زبیر صاحب کو میں نے یہ نکال کے رکھا ہوا جو آخری سیگمنٹ میں پوچھوں گا. جو کامران خان صاحب نے لیڈرشپ کا سوال پوچھا تو شہباز صاحب نے جو ٹائم لائنز کی اور گرومنگ کی بات کی، ذرا میں آخری سیگمنٹ کے لیے. لیکن مالک صاحب مجھے یہ دونوں بیان سن کے یہ لگا کہ شہباز صاحب چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت ابھی ہو. مریم نواز شریف صاحبہ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ابھی وقت نہیں ہے، بات مزید تھوڑا طاقت استعمال، تھوڑا اور طاقتور. شہباز صاحب اور ان کی ٹائم زونز اور ہیں. میاں صاحب باہر ہیں، ان کے بیٹے باہر ہیں، دا ویلتھ از آؤٹ سائڈ. شہباز صاحب یہاں پہ ہیں، ان کا ایک صاحبزادہ یہاں پہ ہے. وہاں میاں صاحب 3 سال انتظار کر سکتے ہیں کہ چلیں دیکھیں گے الیکشن تک، پریشر بڑھاؤ دیکھی جائے گی. یہاں 3 سال تک جتنے کیسز چل رہے ہیں ان میں سے آدھوں کے فیصلے ہو جانے. ان کے شہباز صاحب کے شہباز صاحب کے اور ان کے خلاف ان کے جو کانسیکوینسز ہیں، ٹائم فریم ان کے لیے 3 سال بہت تھوڑا چھوٹا. یہ دے کانٹ افورڈ دیز 3 years. میاں صاحب کین ویٹ اٹ آؤٹ. یہ 2-3 کانفلکٹس بڑے سیریس ہیں دونوں فیملیز کے لیے. پولیٹیکل کانسیکوینسز اور پرسنل کانسیکوینسز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. ٹائم زونز ڈفرینٹ ہیں، ان کی سیٹ آف پرائرٹیز ڈفرینٹ ہے. اس لیے اس باری جو شہباز صاحب کی بات ہوگی نواز شریف صاحب کے ساتھ، میرا خیال ہے بڑی ڈیسائسو بات ہوگی. اور آپ کو لگتا ہے کہ شہباز صاحب نے جو انٹرویو دیا اور اس میں یہ بات کی، یہ پیغام بھی بھیجا کہ دیکھیں میں سیریس ہوں اس دفعہ؟ دیکھیں 2 پیغام ہیں بڑی کیٹیگوریکل. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے مفاہمت کرنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ مریم کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ مریم اور حمزہ کین ویٹ. یہ بڑوں کا فیصلہ اور بڑوں کے فیصلے آج کی حقیقتوں کے مطابق ہوں گے. یہ دونوں میسج بڑے امپورٹنٹ ہیں. مالک صاحب کیونکہ لاہور سے بلونگ کرتے ہیں اور وہاں پہ کافی ساری فیملیز کا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں، تو جو پہلوانوں کے خاندان سے ایک ایوالو ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، اس میں طاقت جو ہے نا وہ سرچشمہ ہوتا ہے تمام فیصلوں کا. فزیکل طاقت فزیکل طاقت جو پہلوان ہوتے ہیں وہاں پہ لاہور میں یہ کلچر ہے کہ نہیں ہے؟ زمین پہ بھی پہلوان ہی ہاتھ مارتا ہے کہ ان چھڑ دے، ٹیپ آؤٹ بھی تو پہلوان ہی کرتا ہے. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں جس چیز پہ بات کروں گا میں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو. سوال کا ڈائریکٹ جواب لیں گے کہ شہباز صاحب کا یہ بات کرنے کا مطلب کیا تھا جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا لیڈرشپ مریم نواز شریف صاحبہ کی. آپ کی بھتیجی اور جناب نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کا بڑا ایک کیریئر سامنے آیا ہے. وہ بہت ہی پچھلے 9 مہینوں میں وہ بہت پولیٹیکلی ایکٹیو رہی ہیں اور یقیناً انہوں نے بڑی پولیٹیکل مائلیج حاصل کی ہے. آپ کیسے تجزیہ کرتی ہیں ان کے اس سیاسی سفر کا؟ She is now a politician. Time is on her side. عوام جو ہیں فیصلہ کریں گے مریم کو. I'm telling you, چاہے وہ حمزہ ہے 21 مہینے جیل کاٹ کے آیا ہے، چاہے کوئی اور ہیں، ٹائم از آن ہر سائڈ، ٹائم از آن حمزہ سائڈ. ان کو گرومنگ کی ضرورت ہے. ان کے والد بیٹھے ہیں، وہ اسٹیٹس مین، وہ گروم کریں گے. میں ایک چچا کے حیثیت سے جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے. ایک بریک کے بعد کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب پھر کوئکلی جواب دیتے ہیں. گرومنگ کی ضرورت ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو. کیا مطلب اس کا کہ وہ لیڈر نہیں بنی ہیں، ان کو سیاست کی سمجھ نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ ان کو مزید گرومنگ کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے مریم نواز has established herself as the most popular political leader in the country. ٹھیک ہے، اس ایک جملہ پہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو لیڈر اس جگہ پہ کھڑا کر دیا لا کے، اور سب مان رہے ہیں اس بات کو. شہباز صاحب کو یہ بات نظر کیوں نہیں آ رہی؟
نہیں میرا خیال ہے یہ تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، لیکن میری نظر میں شی از the most popular leader in Pakistan today. پارٹی پریزیڈنٹ سے ڈسیگری and کر within the تو آپ کا خیال ہے party. پارٹی اور پریزیڈنٹ ٹھیک نہیں کہہ رہے جب وہ وہ کہتے ہیں گرومنگ کی ضرورت ہے؟ نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، آپ میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالا کریں. انہوں نے کہا نا جو سر، میں نے کہنا تھا وہ جس طرح وہ کہتے ہیں گرومنگ کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں، تو مجھے بتائیں کون غلط ہے؟ نہیں دیکھیں نا، یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ کنٹینیوڈ ہوتا ہے کہ آپ کو خارجہ میں آج کے دن کی بات کر رہا ہوں حضور. زبیر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، پر بھی کرنا ہوتا زبیر ہے. صاحب میرا آپ سے سوال ہے، جی کیوں آتے ہیں کاشف قرشی کے پروگرام میں؟ جی آپ کاشف کے پروگرام میں کیوں آتے ہیں؟ غلط سوال کرتے ہیں آپ سے بار بار. یہ بھی کوسچن صحیح ہے ویسے. مالک صاحب، گرومنگ کی ضرورت ہے، ٹائم از آن دیئر سائیڈ، یہ پیغام کس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ابھی سکسیشن کا معاملہ مت کریں. دیکھیں ہسٹری میں بھرے میں بادشاہ آٹوکریٹس بڑی بڑی اچھی گورنمنٹ بھی چلائیں جہاں دماغ کے بجائے دل سے فیصلے کیے بڑے نقصان ہوئے. ان کا بڑا کلیئر میسج ہے کہ ابھی یہ دونوں سائڈ پہ بیٹھیں اور ابھی وقت کے مطابق چلیں، اور ابھی ان کے حوالے پارٹی نہیں ہونا، وقت نہیں آیا، ناٹ گرومڈ انف ٹو ڈیل ود اٹ. دیکھیں مریم کے رویے سے پی ڈی ایم میں بھی جھگڑا ہوا، اور ساتھ میں حمزہ کا نام کیوں ڈالا انہوں نے؟ وہ تو پھر آپ ایک کا نام لیں تو پھر تو بڑا فوکس ہو جاتا نا، تو پھر بندہ نام لے دیتا اپنے کا بھی، خانہ پوری کی خانہ پوری ہوتی. یہ وہ کالم نمبر 2 میں نام نہیں پڑتا ایف آئی آر میں، یہ حمزہ کا کالم ضمنی سی ضمنی ضمنی بھی ڈال دی انہوں نے. ارشد صاحب، میرے خیال شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب باری بعد ہی چاہے گی، میری باری آن دو. اچھا میرا خیال ہے باری سے زیادہ اس سروائیول اور سیفٹی اور سیف پیسج کی بات ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ دیکھیں ابھی گورنمنٹ بننے کی تو گیم ہی نہیں ہے. ابھی تو یہ ہے، آئی تھنک دے آر لرننگ اے لیسن فرام زرداری صاحب کہ یار کیسز لمبے چلیں، چیزیں آرام سے چلیں، اور پھر جب ٹائم ملے آپ آہستہ چیزوں کو ہینڈل کریں. میاں صاحب بڑے میاں صاحب بار بار کہتے ہیں باعزت راستہ اگر ہو. باعزت راستہ کیا ہے؟ باعزت راستہ یہی ہے نا کہ آپ کے جو کیسز وغیرہ یہ کسی طرح ریزالو ہوں. کیا شہباز صاحب نے جو بیان دیا ارشد صاحب کہ گرومنگ کی ضرورت ہے، ابھی دونوں کے پاس وقت بہت ہے، تو میسج یہ بھی ہے کہ سر 5 سال 7 سال ان کا سیاست سے کوئی لینے دینا نہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا کوئی ہے. وہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذرا معاملات جو منو باہر جان دو بس. ہاں مجھے باہر جانے دیں اور 6 مہینے کی مجھے ایک ونڈو دیں، ٹائم لائن دیں، جس میں یہ مفاہمت والی پالیسی جو ہے، جو آپ نے مزاحمت کر کے میرے لیے راستہ کھلا ہے، اس کو میں تھوڑا آگے لے کے چلوں. پھر بیٹھ کے فیملی کے معاملات ہیں، گڈ کو آپ بیڈ کو آپ پھر آگے کس نے کیسے کھیلنا ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. کاشف ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ آئی تھنک کرنی چاہیے کہ شہباز شریف کانفرنٹ نہیں کریں گے نواز شریف کو، ان کی کنسکرنس سے ہی آگے چلیں گے، لیکن اس باری اس پہ بڑا کلیئر سٹانس ہوگا کہ آئدر اور ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ سن کے واپس یعنی شہباز صاحب کہیں گے یا تو یہ راستہ ہے ورنہ میں جا رہا ہوں. ہاں میرا اپنی انالیسس یہ ہے. اجازت دیجیے ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.